آج ہیلتھ کیئر سیکٹر میں فیڈرل گورنمنٹ کے حوالے سے ایک بہت بڑا دن ہے. آج آپ کے سامنے انڈس گروپ نے فاؤنڈیشن ہے, انڈس ہاسپٹل اور انڈس ہاسپٹل نیٹ ورک نے اور فیڈرل گورنمنٹ نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا بھی آپ کے سامنے. وہ ایگریمنٹ جو ہے وہ IHITC ہمارا ایک ہاسپٹل ہے اور RBC ہمارا ایک ریجنل بلڈ سینٹر, ان دونوں کے حوالے سے اس کی سروسز, اس کی مینجمنٹ کو چلانے کا ایک ایگریمنٹ ہوا ہے گورنمنٹ آف پاکستان, فیڈرل منسٹری میں اور انڈس ہاسپٹل نیٹ ورک میں. آپ کو بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں, یہ IHITC جب کووڈ آیا تھا 2019 میں, تو چائنیز گورنمنٹ نے اس کو اپنے پیسے سے 265 بیڈڈ یہ ہاسپٹل بنایا تھا. یہ انفیکشس ڈیزیز ہاسپٹل تھا یہ, ٹھیک ہے, اور یہ بنا اور انہوں نے اس کو چلایا. اور کوئی 2022 میں اراؤنڈ 2022 میں وہ اسے جب یہاں سے ایگزٹ ہوئے تو اس کے بعد یہ ہاسپٹل بند ہو گیا, کیونکہ وہ جو PC4 اپروو ہوتی ہے جس میں ہائر کیے جاتے ہیں لوگ, اسٹاف اور سارا, اس میں گورنمنٹ اس تذبذب میں رہی کہ آیا کہ گورنمنٹ کو یہ چلانا چاہیے یا اسے جو ہے وہ کسی اور طریقے سے چلانا. اس تذبذب میں یہ سارے سال گزر گئے. میں جب 2025 کے اینڈ میں آیا ہوں اس میں میری ذمہ داری ہوئی, تو مجھے یہ پتا چلا کہ اس طرح کے 2 سینٹرز ہیں. اچھا سوری, RBC جو ریجنل بلڈ سینٹر یہ جرمن گورنمنٹ نے بنایا تھا اور IHITC جو ہے وہ چائنیز نے بنایا تھا. دونوں بند ہو گئے تھے. تو مجھے آنے کے 2-4 مہینوں کے بعد پتا چلا کہ یہ ہے. پھر اس کے بعد وزیر اعظم صاحب نے اس کا نوٹس لیا, مجھے وہاں سے میسج آیا اور وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ مصطفیٰ ایسی 2 چیزیں بنی ہوئی میری نالج میں, تو میں گیا دیکھ کر آیا سارا, اور ایک دفعہ نہیں کئی. تو میری it was for my surprise کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ IHITC ہاسپٹل اکوپمنٹس پڑے ہوئے ہیں, وینٹیلیٹرز پڑے ہوئے ہیں, اور وہ ویسے ہی جو ہے وہ زنگ لگ رہے تھے وہ. اور اسی طرح سے RBC بلڈ بینک میں بھی اسی طرح سے سارا معاملہ تھا, مشینیں وغیرہ ساری پڑی ہوئی تھی. اس کے بعد میں نے آ کے رپورٹ دی اور یہ ساتھ, تو ہم ڈیفینیٹلی گورنمنٹ اب یہ فیصلہ کرنا تھا گورنمنٹ کو کہ گورنمنٹ یہ خود چلائے ان سرکاری ہاسپٹل. جیسے ہماری لمیٹیشن ہے, آپ کو پتا ہے وزیر نہیں ہوں کہ مجھے صرف وزیر رہنے کا شوق ہے اور میں جواب دینے کے لیے تو میں ہوں, اور اس کی اور آج میں اپنی نیوسنس ویلیو استعمال کر کے کوئی خدا نہ خواستہ غلط کام بھی کروں اور اس کی رسپانسبلٹی مجھ پر نہ آئے. نہیں, اسٹینڈنگ کمیٹی میں جا کر میں جواب دے رہا ہوں, پارلیمنٹ میں جا کے میں جواب دے رہا ہوں, آپ لوگوں کو میں جواب دے رہا ہوں. تو جو ہے وہ اس کی اتھارٹی بھی ہمیں چاہیے ہوئے کہ وہ IHRA کے انڈر 2500 پریمیسز ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے ایک سیٹ اپ بنایا ہوا ہے اور آپ اس کو اس سے پہلے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. وہ جو CEO صاحب تھے اس سے پہلے وہ میرے شہر کے تھے, مجھے انہوں نے یہ والا بھی جو ہے وہ ریفرنس دیا کہ میں سر آپ کے شہر کا ہوں, آپ مجھے ہٹا رہے ہیں. بھائی مجھے 6 مہینے کے بعد ان کو ہٹانا اس لیے پڑا کہ میٹنگوں کا جہاں پہ جواب دینا ان کو مجھے بتانا پڑتا تھا کہ جو ہے وہ بھائی آپ کی میٹنگ آپ سے, یہ ماڈل ایک نیا ماڈل ہے, الحمدللہ یہ نیا ماڈل ہے. ہم بتانا چاہتے ہیں اب ان کو کل کو اگر وہاں پر ریسورسز چاہیے ہوں گے تو ہم ایک اپنے ریسورسز دینے کے بعد تو ہم بری ذمہ ہیں. تو ہم نے تو اس ایگریمنٹ میں لکھوایا ہے نا کہ آپ نے اس کی کوالٹی کو نیچے نہیں جانے دینا ہے کسی کو جانے, تو وہاں سے ہی اپنے ریسورسز لگائیں گے چیزیں. ان کو فائل نہیں گھمانی, ان کو جو ہے وہ اپروول نہیں لینی. یہ تو جہاں ضرور ان کو اگر 4 لوگ ایکسٹرا لگانے تو یہ ہائر کریں گے نا, یہ واک ان کسی کو انٹرویو کریں گے لگائیں گے وہاں پہ. ان کو گورنمنٹ کے اس پروسیس سے نہیں جانا, اس سے عام آدمی کو فائدہ ہوگا. تو the point I'm trying to make is کہ اس کمبینیشن کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ سرکار اور پرائیویٹ سیکٹر دونوں مل کر ہم جو ہے وہ ایک اچھی لوگوں کے لیے ایک اچھا ایک ماڈل پیش کر رہے ہیں. سوال صرف یہ تھا کہ یہ ماڈل چلے اور ہم یہ جو یہاں کے اسلام آباد کے BHOs ہیں بالکل ان کو نہیں دینے جا رہے, نہیں دیں گے ان کو ہم, اس لیے ہم نے we don't have to put all the eggs in one basket as well. پتہ چلے جو ہے وہ ان کی کارکردگی بھی جو ہے خراب ہو گئی. نہیں, ہمیں ملٹیپل لوگ چاہیے. میں ان کے سامنے کہہ رہا ہوں, ان کی تو شاید خواہش ہو لیکن میں ان کے سامنے کہہ رہا ہوں ہمیں ملٹیپل لوگ چاہیے. آپ کو پتا ہے کہ ہم یہاں پر
ہم نے BHUs کا ایک نظام بنانے جا رہے ہیں کہ جہاں پر ہم ریفرل سسٹم بھیجیں اسلام آباد کو کریٹ کریں کہ جو ٹریشری کیئر میں وہ مریض جائے نہیں جب تک اس کو BHU سے اس کو ریفر نہیں کیا گیا ہو. تو ہم وہ سسٹم آہستہ آہستہ اس کو کرنے جا رہے ہیں. تو ایک پورا تو ہماری جو 28 BHUs ہیں اور یہ 5 ٹریشری کیئر ہیں, اس کا ایک پورا ہم ایک سسٹمیٹک نیٹ ورک بنانے جا رہے ہیں کہ پرائمری کیئر, سیکنڈری کیئر اینڈ دین ٹرشری کیئر. تو آپ کو انشاءاللہ نظر آئے گا. پہلے جو ہے وہ وہاں سے ہاسپٹل میں کوئی ایگریمنٹ نہیں کہ کچھ پیمنٹ نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. اور جہاں تک جو ہے وہ گورنمنٹ کے اختیار ہم ان کی مینجمنٹ ہم ایک کر کے ہر کوارٹرلی جو ہے وہ ایک تھرڈ پارٹی اس کی آڈٹ ہے کہ جو یہ دیکھے گی کہ آیا کہ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے آیا کہ انہوں نے اس ٹرمز اینڈ کنڈیشن سے اپنی سروسز کو نیچے تو نہیں لے گئے کہیں. تو جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہم بہت ہی میٹیکولس کیئر کے ساتھ ہم نے تیار کیے, اس کی ایک تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن اس کی کلوز میں لکھی ہوئی ہے. تو یہ نہیں کہ بھئی ایک دفعہ دے کے بس اب بھول گئے جو چاہیں کرنے, ایسا بھی نہیں ہے. تو بالکل ہمارے پاس اس کی آڈٹ رپورٹ ہے, جو کوارٹرلی آڈٹ رپورٹ کا اس میں میکانزم ہے. اور ڈیفینیٹلی ان کا ایک نام ہے, یہ بھی نہیں چاہیں گے اپنا نام ان کا خراب ہو, اور ہم بھی نہیں چاہیں گے کہیں سے لوگوں کو جو ہے وہ کوئی, ہم نے ہر چیز کو جو ہے وہ اکاؤنٹ فور اس پیپر میں کیا. تو کوئی اس کی کاسٹ نہیں ہے اور کوئی اس کی جو پیمنٹ. جی سر میرا نام بابر ہے, 24 نیوز. جی بابر. سر یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب فری آف کاسٹ ہے تو یہ تو اسلام آباد کے باسیوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے. اسلام آباد کے جو 2 ہاسپٹلز ہیں 4 سالوں سے جو ویران پڑے تھے, وہ اب جو ہے انڈس ہاسپٹل آنرشپ لینے جا رہے ہیں. میرے ساتھ اس وقت CEO جو ہے ڈاکٹر عبدالباری صاحب موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. سر, اسلام آباد کے باسیوں کو کیا خوشخبری سنائیں گے؟ یہ انڈس ہاسپٹل ہیلتھ نیٹ ورک ہے جو پورے پاکستان میں موجود ہے. اب الحمدللہ ہم کیپٹل ٹیریٹری میں بھی آ رہے ہیں. جو ہاسپٹل 4 سالوں سے بند تھا انشاءاللہ وہ اب کھل جائے گا. اس میں ہماری ٹیم ابھی جو ہمارا MOU سائن ہوا ہے, اور ریجنل بلڈ سینٹر جو شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. اور ہم کام کرتے ہیں, ایکوالٹی کا کام کرتے ہیں, فری کرتے ہیں, اور اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. یہی ہمارا موٹو ہے. جی جی بالکل, جس طرح سے آپ نے سنا کہ یہ ہاسپٹل جو ہے اب اس میں اس کو سرکاری آنرشپ جو ہے کے بعد اب سے اس کو شفٹ کیا جا رہا ہے, پرائیویٹ آنرشپ اس کی جو ہے وہ دی جا رہی ہے. اور اس میں جو ہے پیشنٹس کا فری آف کاسٹ جو ہے وہ علاج ہوگا. اور